حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے۔ ایک تو آج کل پردے نہیں رہے، آج کل کے پردے نہیں رہے۔ پردے کا کیا مطلب ہوتا ہے سمجھیے؟ تمام بہنیں، بیٹیاں، مائیں جتنی یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، میں ان سب کو ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، سمجھیں کہ پردے کا مقصد کیا ہے، پردہ کیوں اڑایا گیا ہے۔ پردے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی میلی نظر عورت پہ نہ پڑے، یہ ہے پردے کا مقصد، کہ عورت پہ کوئی میلی نظر نہ پڑے، عورت پہ کوئی میلی نظر نہ پڑے، عورت پہ کسی گندے کی گندی نظر نہ پڑے۔ جیسے ایک نمازی آدمی جہاں گندا پانی کھڑا ہوا ہو وہاں سے اپنے پانچے بچاتے بڑی احتیاط کے ساتھ گزرتا ہے، اس سے زیادہ عورت کو اپنے آپ کو گندی نگاہوں سے بچانے کی ضرورت ہے۔ لیکن ہماری بھولی بھالی سیدھی سادھی اور ہماری ناسمجھ بچیوں نے، بیٹیوں نے، ماؤں نے برقعے ہی ایسے اوڑھ لیے کہ گندے لوگوں کی گندی نگاہیں بے ساختہ اٹھ جاتی ہیں۔ برقع اوڑھا تھا اس لیے کہ کسی کی گندی نظر نہ پڑے، اور یہ برقع ہی دلوں کو کھینچنے لگ گیا، تو بتائیے برقعے کا مقصد تو حاصل ہی نہ ہوا۔ ایسے خوبصورت برقعے، ایسے تنگ برقعے، ایسے چمکدار برقعے، اور اب تو برقعے آہستہ آہستہ چھوٹے ہی ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ سر کا برقع تو ختم ہی ہو گیا، اب صرف گاؤن پہن لیتی ہیں اور ایک چھوٹا سا کپڑا، جیسے وہ کیا نام ہے مدرسے کے بچے اپنے کندھے پہ چھوٹا سا رومال رکھ کے جاتے، چھوٹا سا کپڑا دسترخوان جتنا سا چھوٹا سا کپڑا وہ اپنے سر پہ لپیٹ کے، ناک بھی کھلی ہوئی ہے، آنکھیں بھی کھلی ہوئی ہیں، بس تھوڑا سا سر لپٹا ہوا ہے، تھوڑی لپٹی ہوئی ہے، اور جا رہی ہیں بازار سے، اور اس دھوکے میں ہے کہ ہم تو پردہ دار ہیں۔ میری بہن آپ پردہ دار نہیں رہیں، آپ نے وہ پردہ نہیں اوڑھا، آپ نے وہ پردہ نہیں کیا ہوا کہ جس سے آپ غیر محرم کی گندے لوگوں کی گندی نگاہوں سے بچ سکے۔ گندے لوگوں کی گندی نگاہیں تو آپ پہ اب بھی پڑ رہی ہیں، تو پردے کا تو مقصد ہی حاصل نہ ہوا۔ بڑا دکھ ہوتا ہے۔ میں اپنے شہر میں دیکھتا ہوں ہماری نوجوان بچیاں، مدرسوں میں پڑھنے والی بھی، دینداروں کی بیویاں بھی، بیٹیاں بھی، برقعے اوڑے ہوئے تو ہیں لیکن ان کے برقعے وہ نہیں ہیں کہ جس سے وہ میلی نگاہوں سے بچ سکیں، گندی نگاہوں سے بچ سکیں۔ ہم گئے کوہاٹ، وہاں میں نے مستورات میں بیان ہوا، ایک علاقہ ہے KDA، اور یہ علاقہ ایسے جیسے ڈیفینس ہوتا ہے، کراچی میں ڈیفینس ہے، لاہور میں ڈیفینس ہے، بڑے بڑے افسر، پورے ملک کے بڑے بڑے افسر وہاں رہتے ہیں۔ وہاں بیان ہوا مستورات میں۔ اب وہاں پہ صرف پٹھان نہیں ہیں، پٹھان بھی ہیں، پنجابی بھی ہیں، سندھی بھی ہیں، بلوچی بروئی، یہ سارے کے سارے افسر سارے کے سارے ہیں، ان کی عورتیں وہاں ٹھہری ہوئی ہیں، وہ ٹھہرے ہوئے ہیں۔ وہاں پہ بیان ہوا تو میں نے وہاں بیان میں یہ اس بات کی ترغیب دی کہ بھائی آپ ساری کی ساری بہنیں، یہ جو پٹھانوں کی پرانی بوڑھی عورتیں بڑے برقعے پہنتی ہیں نا، ٹوپی والے سفید برقعے بڑے، یہ والے برقعے پہنے۔ وہ جو برقعے کا مقصد ہے نا، برقعے کا مقصد کہ عورت کی طرف کوئی میلی نگاہ نہ اٹھے، کسی غیر محرم مرد کا اس کی طرف دل مائل نہ ہو، یہ بات تو اسی برقعے سے حاصل ہوتی ہے، کالے برقعے سے حاصل نہیں ہوتی۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، وہاں بیان ہوا، اتنے عورتوں نے برقعوں کے آرڈر دیے، اتنے برقعوں کے آرڈر دیے وہاں کی عورتوں نے کہ درزیوں نے کہا مہربانی کریں 1 مہینے تک ہمارے پاس کوئی کام نہ آئے، ہمارے پاس اتنا کام ہو گیا ہے کہ ہمارے پاس اب ٹائم نہیں ہے، دن رات 1 مہینے تک ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے۔ اتنی عورتوں نے آرڈر دیے۔ پھر لاہور میں بیان ہوا، لاہور میں اور کن میں بیان ہوا، کاشتکاری کرنے والی ہاری عورتوں میں نہیں، غریب جھوپڑوں میں رہنے والی عورتوں میں نہیں، دیہاتی عورتوں میں نہیں، یونیورسٹی اور کالج میں پڑھنے والی اور پڑھانے والی عورتوں میں، وہ بچیاں جو وہاں پڑھ رہی ہیں یا پڑھا رہی ہیں، سب ماڈرن نوجوان فیملیاں، ان میں بیان ہوا۔ میں نے ان میں یہ اللہ پاک سے مانگ کے میں نے یہ بات رکھی، یقین جانیے مجھے وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ یہ یونیورسٹیوں میں پڑھنے والی بچیاں اتنی حق کی متلاشی ہیں، اور اتنی ان میں حق کی طلب ہے، اور اتنا ان کو حق کی ان میں اتنی حق کو قبول کرنے کی گنجائش ہے۔ وہاں تھوڑی دیر بات کی اور ان کو اس برقعے کی ترغیب دی۔ اتنی عورتوں نے آرڈر دیے، اتنی عورتوں نے، ان بچیوں نے جو یونیورسٹیوں میں پڑھا رہی ہیں، خود پروفیسر ہیں، لیکچرار ہیں،
प्रोफेसर हैं, पढ़ा रही हैं यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजेस में। इतनी औरतों ने ऑर्डर दिए कि उनको डेरा इस्माइल खान से इमरजेंसी में बहुत सारे बुरके मंगवाने पड़े, और अब तक ये सिलसिला लाहौर में जारी है। इस बात को 1 साल हो गया। यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाली बच्चियां अगर ये बड़े बुरके पहन के जा सकती हैं, यूनिवर्सिटियों में पढ़ाने वाली बच्चियां लाहौर जैसे मॉडर्न शहर में अगर ये बच्चियां ये बुरके ओढ़ सकती हैं, तो ये हालांकि बच्चियां क्यों नहीं ओढ़ सकती? ये क्यों अपने आप को इतना बड़ा समझती हैं? अपने घरों में अपने आप को महदूद करने की मशक करें, घरों में ही रहें, घरों से बाहर मत निकलें। निकले तो ऐसे हाल में निकले कि किसी गैर महरम मर्द का आपको देखने को जी न करे। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरी माओ, मेरी इस नसीहत को आप कबूल कीजिए और आप का मजा देखिए। मुझे कल फैसलाबाद से एक नौजवान का, कल नहीं रात मुझे एक नौजवान का, एक फैसलाबाद के एक हाई फाई फैमिली का, बहुत मालदार किस्म की फैमिली के एक नौजवान बच्चे का फोन आया। वो बैत है और उन्होंने भी ये कहीं बयान सुना, कहीं तरगीब सुनी, तो मुझे रात उन्होंने फोन करके कहा, मेरी अभी भी उसकी शादी हुई है, चंद महीने हुए उसकी शादी को, कहने लगे मेरी बीवी ने, अच्छा उसकी जो बीवी है वो इस्लामाबाद की एक बहुत बड़ी फैमिली से है, और उसके जो दादा थे वो पाकिस्तान की जो ISI के डीजी थे। आर्मी में एक शोबा होता है ISI, उसका होता है डीजी, उसकी वो पोती है। इतनी बड़ी फैमिली से उसका ताल्लुक है। कहने लगे मेरी बीवी ने आपने जो बुर्का बताया ना बयान में, वो ओढ़ लिया है। अब उसको बातें तो सुननी पड़ रही हैं, लेकिन मेरी बीवी कहती है इस बुर्के में जो मैंने ईमान का मजा चखा है, जो मैंने ईमान की हलावत चखी है, अब चाहे दुनिया कुछ भी कहे, मैंने इस बुर्के को अब नहीं बदलना। इतनी बड़ी बड़ी फैमिलियों की बच्चियां ये बुर्का पहनने लग गई हैं। मेरी आप सारी बहनों बेटियों से दस्त बस्ता दरखास्त है, घर में रहो, निकलना है तो इस हाल में निकलो कि किसी मर्द का आपकी तरफ नजर उठाने को दिल ही न करे। जैसे खाने को हाथ लगने से खाना मुस्तमल हो जाता है, खाने में वो बरकत नहीं रहती। इसी तरह जिस औरत पर गैर महरम की मैली निगाहें पड़ती हैं, उसकी इस्मत में वो बरकत नहीं रहती, उसके हुस्न में बरकत नहीं रहती, उसकी जवानी में बरकत नहीं रहती, उसकी जिंदगी में बरकत नहीं रहती, जिस पे गैर महरमों की मैली निगाहें पड़ी। गैर महरम की मैली निगाह बरकतें उठा देती है। इसलिए इस धोखे में न रहे कि हम तो बड़ी पर्दादार हैं, हम तो बुर्का पहनती हैं। वो बुर्का है कि जिसको पहनने के बाद गैर महरम का नजर उठा के देखने को दिल ही न करे, मैली नजर ही न पड़े, दिल ही माइल न हो। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सारी बहनों बेटियों को इसकी तौफीक अता फरमाए।